بہت شکریہ سر. بہت شکریہ سر. اور ابھی ہماری میرے لیے انتہائی خوشی کا مقام ہے کہ میرے سینئر بھی جنہوں نے سینے میں آگ لگائی تھی تو آج اس کو میں کتابی صورت میں لایا ہوں. خاص طور پر میں حنیف زاہد حنیف صاحب اور ڈاکٹر شاہد اقبال صاحب کا بہت مشکور ہوں. انہوں نے ہماری بہت سرپرستی فرمائی ہے. اور مجھے ڈاکٹر صاحب کا پچھلے سال کہا ہوا جملہ میں جب یاد کرتا ہوں، سوچتا ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ 40 سال ہو گئے اور ڈاکٹر صاحب پاکستان کے مانے ہوئے ٹریکر ہیں، 40 سال سے سیاحت کے لیے کام کر رہے ہیں اور نیپال کی چوٹیوں تک گئے ہوئے ہیں. لیکن انہوں نے میرے ماموں جان کو یہ کہا کہ میرے لیے بڑا اعزاز تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے گاؤں کے لیے اعزاز ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم نے 40 سال میں یہ چیز نہیں کی جو ان بچوں نے 2-3 سال میں کی. تو یہ میرے لیے ایک اعزاز تھا. میں ڈاکٹر صاحب کا انتہائی مشکور ہوں. ہر دفعہ انہوں نے انتہائی محبت فرمائی. یقین کریں ابھی 27 ستمبر کو سیاحت کا عالمی دن ہوتا ہے تو میرے لیے بہت آسان تھا کہ میں اس تقریب کو اس دن جا کے، کیونکہ میری کتاب چھپی ہوئی تھی تو ناران میں، ایبٹ آباد میں کرتا، بڑے شہر میں کرتا، میری کتابیں بک جاتی. لیکن میں نے پچھلے سال بھی یہ وعدہ کیا تھا کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ان گلیوں میں کھیلا ہوں، آپ کے پاس میں رہا ہوں، پڑھا ہوں، تو یہ میرا اپنا گھر ہے. جو تالیاں اس گاؤں میں، پنڈال میں میری حوصلہ افزائی کے لیے آپ لوگ بجاتے ہیں، وہ اگر بڑے آڈیٹوریم میں بھی ہوگی تو مجھے وہ مزہ نہیں آئے گا جو یہاں پہ آئے گا. تو یقیناً یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے اور اللہ اس چیز کو گواہ ہے کہ میں آج کل اورینٹ میں جاب کر رہا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں ایک اور کمپنی میں تھا، ایبٹ آباد میں ان کا ہیڈ آفس تھا، میں وہاں پہ تھا. کرونا کی وجہ سے ہیڈ آفس بند ہو گیا تو مالی طور پہ تو مجھے اس کا نقصان ہوا، لیکن فائدہ یہ ہوا کہ میں نے اپنی کتاب کو مکمل کر لیا 2 مہینے فارغ رہتے ہوئے. تو اس سے یہ ہوا کہ میں سوچ رہا تھا کہ عمر فاروق تم نے یہ کتاب لکھ تو لی، تمہارے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہے. کتاب چھپوائی سے لے کر تقریب رونمائی تک 1,60,000 سے اوپر خرچہ ہوا ہے. لیکن اللہ کی قسم مجھے پتہ نہیں، مجھے کسی بندے کے پاس شاید ہی جانا پڑا ہوا ہو تو اسی گاؤں سے وہ پورا ہوا. تو میں تقریر کیوں کروں گا لاہور میں کیوں ایبٹ آباد میں کروں گا؟ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میرے والد اور آپ کے بھی وہ والد کی طرح تھے، استاد تھے. 2 نسلیں ان کے پاس پڑھی ہیں. 40 سال میں 2 نسلیں جوان ہوتی ہیں. آج کل میں ان پہ ایک کتاب لکھ رہا ہوں، صاحبان شفقت. اس کے لیے دعا کیجیے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ اس میں میری مدد فرمائے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال ہم سفر کریں گے کمراٹ کا، اور اسی ٹیم کو کریڈٹ ہے وہ بھی، کیونکہ خالد حسین صاحب نے کمراٹ کے بارے میں کتاب لکھی ہے تو وہ پڑھتے ہوئے دل تو کرتا ہے کہ ابھی چلے جائیں، لیکن کرونا کے ہاتھوں مجبور تھے. تو اس لیے میں انشاءاللہ تعالیٰ کمراٹ ویلی پہ پربتوں کے راہی کے نام سے بھی کتاب شروع کی ہوئی ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ 2022 کے شروع میں وہ کتاب آ جائے. تو اس کے لیے بھی آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. جن حضرات نے میرے ساتھ تعاون کیا ان سب کا میں بہت مشکور ہوں. جن حضرات نے میری دعوت کو قبول کیا اور یہاں پہ تشریف لائے ان سب کا میں مشکور ہوں. یہ سارا جو ایک گلدستہ بیٹھا ہوا ہے پورے والا ٹریکر کا، تو یہ اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال کر، اور میں اس چیز کو جانتا ہوں کہ ہم کافی، حالانکہ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب سے کہ ہم 6 بجے انشاءاللہ شروع کریں گے، لیکن وہ کچھ دوست لیٹ تھے، مووی والے بھائی بھی لیٹ تھے، تو اس وجہ سے تقریباً آدھا پونا گھنٹہ ہمیں زیادہ لگا. تو اس کے باوجود بھی انہوں نے ایک دفعہ بھی ہمیں نہیں کہا کہ ٹائم زیادہ ہوگا. تو یقیناً یہ بڑی شخصیات ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ پہاڑوں پہ جا کے ان کے دل بھی بڑے ہوئے ہیں. تو اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو روحانی باپ ہیں، ان کا بھی میں بہت مشکور ہوں. اور یہاں پہ میں سر عرفات صاحب کو کبھی نہیں بولوں گا، وہ بیمار ہیں. میں نے ان کو فون کیا، بلکہ انہوں نے مجھے فون کیا
کہ بیٹا میں 2 مہینے سے بیمار ہوں, میں آ نہیں سکتا, لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے مجھے یاد رکھا اور میرا تحفہ میرے گھر پہنچایا. تو ان کی صحت کے لیے بھی دعا کریں. اس کے علاوہ یہ ہمارے لاہور سے تشریف لانے والے وسیم صاحب ہیں, اعظم صاحب ہیں, اور جتنے بھی احباب, عثمان بھائی ہیں, جتنے بھی احباب آئے ہیں, میں ان سب کا بہت مشکور ہوں. اس کے علاوہ جن کے نام لے سکا ہوں, میرا خیال ہے تفصیل نہیں بیان کی جا سکتی, تو ان سب کا میں مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر عطا فرمائے. ممتاز غزنی صاحب کو آپ نے سن لیا. ممتاز غزنی صاحب سے واقعی ایک بڑی اچھی دوستی بن گئی میری, کہ یہ چونگ میں رہتے ہیں اور میں اورینٹ کمپنی میں, تو ہمارا فاصلہ 5 کلومیٹر کا, تو دوسرے تیسرے دن کے پاس جانا ہوتا ہے علمی پیاس بجھانے کے لیے. تو بہت اچھے انسان ہیں. میں نے زندگی میں چند انسان جو دیکھے ہیں ان میں شاید یہ ٹاپ پہ آئے ہیں. بہت ہی بہترین انسان ہیں. تو ابھی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے بچپن لوٹا دو. تو یقین کریں اتنی خوبصورت کتاب کہ آج دیکھیں انٹرنیٹ کا دور ہے, ہر چیز بدل گئی ہے. یہ بچے جو ہیں جو میرے پاس پڑھتے تھے اس گاؤں میں آج سے 4-5 سال 7 سال پہلے, تو مجھ سے بھی بڑے ہو گئے. لیکن کیا ہے کہ آپ جب بڑے حضرات وہ اپنا بچپن یاد کریں گے, اس کتاب کو پڑھیں گے, تو وہ اپنے بچپن میں پہنچ جائیں گے. انہوں نے ہر چیز کو جو وہ بچپن میں ہوتی تھی, خاص طور پر پہاڑی علاقوں میں اور ہمارے میدانی علاقوں میں, تو ان کو بیان کیا اس میں. تو بہت خوبصورت کتاب ہے ان کی, تو وہ بھی منگوائی جا سکتی ہے. یہاں پہ بھی شاید اویل ہو, تو ان سے بھی وہ منگوائی جا سکتی ہے. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے اسکول کی لائبریری کو وہ گفٹ کریں گے. بورے والا ٹریکر والوں کو بھی وہ انشاءاللہ تعالیٰ گفٹ کریں گے. اور میں اسی کے ساتھ ایک بار پھر تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جس بھائی کو میری